الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درس عقیدہ کا یہ حصہ کہ فرقہ ناجیہ کا اعتقاد اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کا کیا معنی ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یاد رہے کہ ایمان کے لغوی معنی تصدیق کے ہیں، اور اس کی تائید قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ برادران یوسف نے گھر واپس آ کے شام کو اپنے باپ سے جو اطلاع یوسف کے متعلق دی، خود ہی کہا کہ آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اے بِمُصَدِّقٍ لَنَا، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے۔ لیکن ایمان کا شرعی معنی، اس کے الفاظ ہمارے مستند علماء کرام نے الگ الگ بیان کیے ہیں۔ اس کی تعریف میں اختصار بھی خوب ملحوظ رکھا ہے، اور کبھی اس کے معنی و مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اس میں کچھ اضافات بھی کیے ہیں۔ لیکن عام بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ الایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ سید المحدثین امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے ایمان کی تعریف یہی کی ہے کہ الایمان قول و عمل، اور اس قول و عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان دل اور زبان کے قول کا نام ہے۔ قول اے قول القلب و قول اللسان، و عمل اے عمل الجوارح والارکان۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ ایمان کا لغوی اور شرعی معنی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ایمانیات اور ارکان ایمان کا دل میں اس طور پر یقین اور علم ہو کہ اس کے اندر کسی شبہ کی گنجائش نہ ہو، اور ساتھ ساتھ دل میں یہ بات بٹھا بھی لی جائے، اور دل کا عمل ہو کہ اس کی نیت ہو، دلوں میں اخلاص ہو، اللہ جل وعلا کے حوالے سے، اللہ پر ایمان کے حوالے سے، اس پر توکل، اس کی جانب انابت، خشوع، محبت، یہ تمام
امور یہ دل کے اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے جو اعمال کی چیزیں ہیں اس کو بجا لانا، جیسے کہ صلاۃ اس کا ادا کرنا، زکوٰۃ اس کا دینا ادا کرنا، اور بہت سارے اعمال ہیں کہ جو اعضاء و ارکان جسم سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ذرا شرح کے ساتھ علماء نے جو تعریف کی ہے ایمان شرعی کی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 5 باتیں ہوں، اور وہ 5 باتیں ہیں: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والاعضاء والارکان۔ اور 5ویں چیز تعریف میں ایمان کی بطور اضافہ یہ بھی ہمارے مستند علماء سلف صالحین کے یہاں شامل کی گئی ہے کہ یزید بالطاعۃ ای طاعت الرحمن وینقص بالعصیان۔ اور 5 کا یہ خلاصہ ہوا گویا کہ ایمان میں 5 باتیں ضروری ہیں: دل کا قول، زبان کا قول، دل کا عمل، اور اسی طرح سے اعضاء و ارکان کا عمل، اور 5ویں چیز یہ کہ ایمان وہ حقیقت ہے کہ جو اللہ جل وعلا کی اطاعت کے ذریعہ بڑھتا ہے اور اللہ جل وعلا کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ اسی لیے یہ مشہور جملہ ہے کہ الایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالاعضاء والارکان یزید بالطاعة وینقص بالعصیان۔ یہ ایمان شرعی کی مشہور تعریف ہے، اور یہ بات یاد رہے جیسا کہ علامہ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ وتولہ نے اپنی عقیدہ واسطیہ کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ ایمان کا لغوی معنی اس کا صلہ لام آتا ہے، اور ایمان کا جو شرعی معنی کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے اس کا صلہ با آتا ہے۔ اور اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسا کہ میں نے سورہ یوسف کی آیت کریمہ پڑھی، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ یہاں ایمان اپنے لغوی معنی میں ہے۔ ایسے ہی آیت کریمہ فآمن له لوط، لوط نے ان کی تصدیق کی۔ اور جہاں تک شرعی معنی میں اس کے استعمال کی بات ہے، اس کا صلہ با آتا ہے، وہ با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بے شمار مقامات پر آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور نظائر اس کے کتاب اللہ کے اندر بے شمار ہیں۔ تو یہ ہے ایمان کی کامل تعریف، اور یاد رہے کہ یہی وہ تعریف ہے جو اہل سنت والجماعت کی ہوئی تعریف ہے اور جس پر ان کا عقیدہ و عمل ہے، اور اسی تعریف سے وہ تمام تعریفات خارج ہو جاتی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے مخالفین جہمیہ یا کرامیہ یا مرجیہ اور دیگر نے کی ہے، کہ جس پر ایمان کی صحیح تعریف صادق نہیں آتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ایک نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں،
آج کے درس میں یہ کہ ایمان کے بارے میں یہ بات اور یہ کہ ایمان کی تعریف میں یہ چیز داخل ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کی دلیلیں کتاب و سنت میں بے شمار ہیں، اور امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر کتاب الایمان میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں زیادتی ایمان و نقص ایمان کے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور جس پر سلف کا اتفاق ہے کہ اعمال ایمان کے مسمى میں داخل ہیں، اور اسی لیے مرجیہ کی تردید کرتے ہوئے امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر احادیث کا ایک لمبا ذخیرہ ہے جس کی انہوں نے تخریج کی ہے اور جس سے ثابت کیا ہے کہ اعمال یہ ایمان کے مسمى میں داخل ہیں۔ اس پر میں مزید روشنی کل کے سبق میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا میں طالب ہوں، اور پھر اس کے بعد ایمان باللہ کا معنی و مطلب بیان کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ وہ لفظ ہے ایمان جو کتاب و سنت میں بہت استعمال ہے، قرآن کریم کے اندر بار بار تمام صورتوں کی آیات کے اندر یہ لفظ آیا ہے، چنانچہ سورہ حدید میں 14 بار ایمان اور ایمان کے مشتقات کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کا صحیح معنی جان کر کے اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بھی درست رکھیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔